الحمدللہ حضرت مولانا محمد فخر الدین صاحب قبلہ کی دعا سے آج کی اس مسجد کی شب قدر مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا تعلق 11:35 ہو رہے ہیں، تو 11:35 سے 12:35 سے 1 بجے، یعنی آپ کا اور میرا تعلق 1 بجے تک بنا رہے گا۔ 1 بجے کے بعد دیکھتے ہیں حالات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور پورے سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور سکون کا ماحول بنائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ہر جمعہ تو بیان ہوتا ہے، اور میں آپ کے خاص بات بتاؤں، جہاں ہر جمعہ بیان ہوتا ہے نا، اسی مسجد میں خطیب کو جلسے میں بیان کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں مشکل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ بولنا تھا وہ جمعہ میں بول ہی دیتے، بولو جمعہ میں بول ہی دیتے، اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے رہتے وہ جمعہ میں سنے ہوئے لوگ رہتے۔ اب ہر بیٹھا ہوا کچھ نیا سننا چاہتا کہ ہمیں کچھ نیا سننا ہے، تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج کچھ نیا کیا سناؤں، ابھی سوچ رہا تھا، اور میرا عنوان ابھی اس وقت تک بنا ہی نہیں تھا جب تک کہ مولانا فخر الدین صاحب کی دعا نہ ہوئی۔ تو مولانا فخر الدین صاحب کی دعا نے آج کا عنوان مجھے دے دیا، اور میرا آج کا عنوان ہے قرآن اور عصر حاضر کے یہودی فتنے، اور ساتھ میں کرم فرماؤں نے ایک چٹھی بھی چپکا دی، انشاءاللہ اس چٹھی کے گزارشات بھی پورے ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یاد رکھیے کہ آپ لوگ سب سننے تیار ہیں نا؟ بھائی سنیں گے، برابر سنیں گے، تو ایک آواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے، آپ حضرات کو تازہ دم کرنے کے لیے کھاوا بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ تو چلیے، آج کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ شب قدر، یعنی کہ آج قرآن نازل ہونے کی رات ہے۔ کیا ہے؟ قرآن نازل ہونے والی رات ہے۔ تو آج کی رات قرآن زمین پر نازل نہیں ہوا، بلکہ آج کی رات قرآن آسمان پہ لوح محفوظ پہ نازل ہوا۔ آسمان پہ لوح محفوظ پہ آج کی رات۔ بہت ذرا کھجوروں والے آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بچے بیٹھو، بعد میں بانٹ لیں گے، کھجور کہیں نہیں جاتا، لوہا کہیں نہیں جاتے، بیٹھو۔ تو آج کی رات کیا ہے؟ شب قدر، قرآن نازل ہونے والی رات، لوح محفوظ پر۔ اور آج کی رات کی ایک اور خصوصیت ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے نہیں سنا، ایک نئی بات سنا پاؤں میں۔ آج کی رات کی خصوصیت کیا ہے؟ آج کی رات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان میں جانے والی آج ہی کی رات ہے۔ شب قدر ہی کو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ زمین سے آسمان پر بلایا، وہ آج ہی کی رات تھی۔ اور وہ کیسے بلایا اور وہ فتنہ کیا تھا، ہم آگے سنیں گے، اور اس میں یہودیوں کی سازشیں کیا تھی، اور آج کی وہ سازشیں کہاں جا کر ملتی ہیں قرآن کی نظر میں، ہم یہ دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے رات کے تعلق سے کہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے
قرآن کو، اس کلام کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لوگوں کو معلوم ہے قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، یعنی کہ بندہ اس رات کو معمولی نہ لے لے، اس لیے اللہ خود بندے سے سوال کر رہا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ قدر والی رات ہے کیا؟ تو اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو زندگی میں 1000 مہینے دے دیے تو اس کی زندگی کے 1000 مہینے ایک طرف، شب قدر کی ایک رات ایک طرف، یعنی کہ آج کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب، آج کی رات کی نماز 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر نماز کا ثواب، اور آج کی رات کی پکار 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر رب کو پکارنے والا درد۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ رات کی اور ایک خصوصیت ہے، تنزل الملائکہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں صرف انسانوں سے مسجدیں بھری ہوئی نہیں رہتی، بلکہ فرشتوں سے گلیاں بھی بھری ہوئی رہتی ہیں، فرشتوں سے گلیاں بھی بھری ہوئی رہتی ہیں۔ اور صرف فرشتے نہیں بلکہ سورہ قدر کا آخری جملہ کہتا ہے کہ صرف فرشتے آج کی رات زمین پر نہیں رہتے، بلکہ آج کی رات فرشتوں کے استاد، فرشتوں کے امام، فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل بھی آج کی رات زمین پر رہتے ہیں۔ قدر کیا ہے؟ رب کی عطا کا نام شب قدر ہے، رحمتوں کے نزول کا نام یہ شب قدر ہے۔ اور قدر والی رات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر والی رات میں اس کے بندوں کی قدر کو بڑھا دیتا ہے، اس کے بندوں کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکار کے کہتا ہے کہ بندے میں تجھے سن رہا ہوں تو مجھے مانگ، میں تجھے سن رہا ہوں تو مجھے مانگ، میں تجھے سن رہا ہوں تو مجھے مانگ، میں تجھے سن رہا ہوں تو مجھے مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، مگر آج بطور خاص سب کی سنتا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت سے بڑے خاص طریقے سے مانگنا چاہیے، بڑے اچھے طریقے سے مانگنا چاہیے، بڑے درد سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں مانگنے والے بہت مرتبے کو پہنچ گئے۔ یاد رکھو، دعا کرتے کرتے بھی آدمی ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت کا جو دروازے ہے نا، ولایت کے جو راستے ہیں، ولایت کی جو منزل ہے نا، ان منزلوں میں ایک منزل دعا بھی ہے، کہ بندہ اگر مسلسل رب سے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اور اس کی دعا قبول نہ ہو، اور پھر بھی بندہ مانگے، پھر بھی قبول نہ ہو، بندہ مانگے، قبول نہ ہو، بندہ مانگے، قبول نہ ہو، بندہ مانگے، اور یہ یقین سے مانگے کہ رب مجھے سن رہا ہے، تو جب وہ مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، تو اس کا مانگنا خود رب کی بارگاہ میں وہی بنا دے گا۔ اور کئی لوگ مانگتے مانگتے وہی بن گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے، مانگنا اللہ کے در سے کبھی مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول نہ کر کے بندے کو آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ اور مانگتا ہے کہ نہیں، دیکھیں یہ اور پکارتا ہے کہ نہیں۔ اور جب دعا قبول نہیں ہوئی، مانگتے گئے، مانگتے گئے، مانگتے گئے، مانگتے گئے، مانگتے گئے، تو ایک دن وہ منزل آئے گی کہ دینے والے کو خود مانگنے والا سنے گا۔ اور وہ کیسے سنے گا ذرا دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے، کعبۃ اللہ ہے، طواف کرنے والوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور لوگ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی تکبیر پڑھتے ہوئے لوگ کعبۃ اللہ میں گھوم رہے ہیں، کعبے کے اطراف لوگ طواف کر رہے ہیں۔
اور جب طواف کعبہ چل رہا تھا تو اولیاء کی ایک جماعت اس طواف میں تھی، اور وہ اولیاء کی ایک جماعت ایک منظر دیکھ رہی تھی اور کانوں سے سن رہی تھی کہ ایک بندہ روتے ہوئے، چیختے ہوئے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ ان حاجیوں میں، ان طواف کرنے والوں میں ایک بندہ بڑے درد سے، بڑے درد اور تکلیف سے کہتا ہے لبیک 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 لبیک۔ تو اولیاء کی جماعت سن رہی ہے لبیک لبیک، معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور وہ بڑے درد سے کعبے میں گھومتے ہوئے پھر رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ اولیاء کی جماعت صحن کعبہ میں بڑے عجب منظر دیکھ رہی ہے کہ ادھر یہ گھومتے ہوئے پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ لیکن بڑے مزے کی بات ہے، آواز آتی ہے لا لبیک، یعنی تیرے لیے کوئی حاضری نہیں ہے۔ پھر یہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک لک، تیرے لیے کوئی حاضری نہیں ہے۔ پھر یہ پکارا، آواز آئی لا لبیک لک۔ تو یہ اولیاء کی جماعت یہ معاملہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ ادھر یہ زمین پہ رہ کے پکارتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اور آسمان سے آواز آتی ہے تیرے لیے کوئی حاضری نہیں ہے اور تیرا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو اولیاء کی جماعت نے طواف کرنے والے کو روکا اور کہا کہ بابا، جب بار بار تمہارے لیے آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ تو قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، اور تو کہتا ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اور اللہ کہتا ہے تو قبول نہیں ہے، یہ بتا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ ماننے والا کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، 40 سال سے لبیک کہتا ہوں اور وہاں سے لا لبیک کی آواز آتی ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں مجھے قبول نہیں کرتا، وہ کیوں مجھے قبول نہیں کرتا، مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا، مگر 40 سال سے یہی کہتے ہوئے گھوم رہا ہوں، اور 40 سال سے لا لبیک لک لا لبیک لک کہتے جاتا ہے کہ تو مجھے قبول نہیں، تو مجھے قبول نہیں، مگر میں نے پکارنا نہیں چھوڑا اور اس نے جواب دینا نہیں چھوڑا، میں نے پکارنا نہیں چھوڑا، اس نے جواب دینا نہیں چھوڑا، ہم دونوں میں 40 سال سے یہی چل رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک اہل نظر نے کہا کہ جب 40 سال سے یہ جواب سن رہے ہو کہ تو پسند نہیں ہے اور تو قبول نہیں ہے، جب یہ جواب سن رہے ہو تو پھر پکارنا بند کیوں نہیں کرتے، ماننا بند کیوں نہیں کرتے؟ تو اس زخمی نے کہا، اس بیماری نے کہا کیا کروں، وہ خدا ایک ہی تو ہے۔ کیا کہا؟ کیا کروں، وہ خدا ایک ہی تو ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اسے چھوڑ کے کہاں جاؤ، وہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اس کا در بھی کعبے کے علاوہ دوسرا نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا کعبہ ہے نہ کوئی دوسرا خدا ہے کہ چھوڑ کے میں دوسرے کے پاس جاؤں، مرضی اس کی ہے، اگر قبول نہ کرتا ہے تو نہ کرے، مگر میں تو پکارتا جاؤں گا، میں تو پکارتا جاؤں گا، اور زور سے پکار لبیک اللہم لبیک۔ تو اچانک آواز آئی بندے اب ہم نے قبول کیا، آواز آئی بندے اب ہم نے قبول کیا، 40 سال سے تیرا امتحان تھا کہ جب تو ہماری نہ سنے گا تو بیزار ہوگا یا نہ ہوگا، ہم دیکھ رہے تھے، مگر اب چونکہ تو ہمارے امتحان میں ٹکا رہا، لہذا تو ہمیں قبول ہے، تو ہمیں قبول ہے۔ تو دعا کا قبول نہ ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا امتحان رہتا ہے، اور مسلسل دعا مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، مسلسل دعا مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو حضرات محترم، تو ذرا دیکھیے کہ ایک اور حکایت یاد آئی کہ مکے میں ایک عابد بڑا مشہور تھا، بڑا مشہور تھا، جو اپنی عمر کے ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیا،
ساری جوانی مسلسل عبادت میں رہا، مسلسل عبادت میں رہا. تو ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، پوچھا کتنے سال سے اسے پکار رہے ہو؟ کیا پوچھا شیطان؟ کتنے سال سے اسے پکار رہے ہو؟ تو اس عبادت گزار نے کہا کہ جوانی سے بڑھاپا آ گیا. تو شیطان چونکہ بڑا بزرگ بن کے آیا تھا، اس نے کہا کیا کبھی جواب آیا؟ کیا کبھی جواب آیا؟ کیا کبھی یہ معلوم ہوا کہ وہ تمہیں سن رہا ہے؟ تو اس عبادت گزار نے کہا نہیں، کبھی جواب نہیں آیا اور کبھی معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھے سن رہا ہے. تو شیطان بولا کہ کیوں پکارتے ہو؟ آج کی رات سو جاؤ. اتنے دن پکارے، آج کی رات سو جاؤ. اب وہ عابد آج کی رات سو گیا، یعنی کہ جوانی سے بڑھاپے تک جو عبادت کرنے والا اس رات سو گیا. تو نیند میں الہام ہوا، اور الہام میں رب نے کہا کہ نادان بندے، تو سمجھتا ہے کہ میں کسی کی نہیں سنتا اور کسی کو جواب نہیں دیتا. ارے میرا جواب نہ دینا ہی میری محبت ہے، میرا جواب نہ دینا ہی میری محبت ہے. اگر میں تجھے ایک ہی بار جواب دیتا تو جوانی سے بڑھاپے تک تو مجھے چپکا ہوا نہ ہوتا. جوانی سے بڑھاپے تک تو مجھ کو چپکا ہوا نہیں رہتا. تو میرا جواب نہ دینا یہ میری نفرت نہیں بلکہ یہ میری محبت ہے کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو اس کی دعا قبول کیے بغیر میرے پاس اسے ٹھہرا کر لیتا ہوں، میرے پاس اسے ٹھہرا کر لیتا ہوں اور اسے جھنجھوڑتے رہتا ہوں کہ میرا بندہ اور کیا پکارے گا، میرا بندہ اور کیا پکارے گا، میرا بندہ اور کیا پکارے گا. اور یاد رکھ میرے علاوہ پھر کوئی اسے دینے والا ہی نہیں، اور میں ہی اسے ایک دن دینے والا ہوں، ایک دن دینے والا ہوں. تو یاد رکھو حضرات محترم، دعا یہ آپ کو بلندیوں کی منزلوں کو لے جاتی ہے. دعا یہ نیکیوں کا مقام ادا دیتی ہے، اور یہ دعا ایک دن ایک عام بندے کو ولایت کی منزل تک بھی لے جا سکتی ہے. اسی لیے کبھی دعا کی مقبولیت پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ بندے کو، اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے، اور جب تک بندہ مانگتے رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی رہے گا کہ میرا بندہ روز مجھے مانگ رہا ہے اور مجھ سے مایوس نہیں ہے، اور ہر روز ایک نئی امید لے کے میرے پاس آ رہا ہے، ہر روز ایک نئی امید لے کے میرے پاس آ رہا ہے. تو الغرض کے آج کی یہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا، تو 30 پارے قرآن کے، کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. تو میرے بھائی کیا قرآن پورا ایک ساتھ نازل ہوا؟ تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک کسی کو نہیں معلوم یہ نبی ہے، کسی کو نہیں معلوم یہ نبی ہے. اعلان نبوت کے بعد پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کب سے نبی ہیں؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان گونگے جا رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی کہ آدم کی مٹی میں پانی ملایا جا رہا تھا. جس وقت آدم بھی بنے نہیں، رسول اللہ کہتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، اس وقت میں نبی تھا. مگر 40 سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا یہ نبی ہے، اور اللہ نے آپ کی نبوت کو پردے میں رکھا، اللہ نے آپ کی نبوت کو پردے میں رکھا. پھر آپ کا نکاح ہوا. کس سے نکاح ہوا؟ کائنات کی سب سے عظمت والی خاتون ام المومنین سیدنا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کا نکاح ہوا. اب نکاح ہونے کے بعد دیکھیے مختصر لاتا ہوں کیونکہ ہمیں اہم ٹاپک میں جانا ہے کہ قرآن ہم سے چاہ رہا کیا. نکاح ہوا اور بات بڑی مشہور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد بھی
غار حرا میں کئی کئی دن گزارتے تھے، کئی کئی دن غار حرا میں کئی کئی دن گزارتے تھے، 15 دن، 10 دن، 20 دن۔ تو تھوڑا دیکھیے میرے دوستو، دنیا کی سب سے بڑی نرالی محبت رسول اللہ اور بی بی خدیجہ کے درمیان، ایسی محبت کہ اس محبت پہ خدا سلام بھیجے، ایسی محبت کہ اس محبت پہ خدا سلام بھیجے۔ شوہر پہاڑی پر ہے اور بیوی کو شوہر کے کھانے کا خیال ہے۔ رسول اللہ 3 دن کے لیے گئے تو 8 دن وہیں رہ گئے، کبھی 15 دن وہیں رہ گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ بی بی خدیجہ کبریٰ کا اتنا خیال، اتنا خیال، اتنا خیال کہ ایک خاتون زمین کے نیچے سے ہرا کے پہاڑ پہ ٹفن ڈھو رہی ہے، روٹیاں بھجوا رہی ہیں، کھانا بھجوا رہی ہیں، اور یہ کھانا بھجوانا اور یہ روٹیاں بھجوانا، نبی کی خدمت کرنا اللہ کتنا پسند آتا ہے کہ حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر میں بی بی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی، خالی نہیں آئیں گی بلکہ ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں روٹی اور شیروا ہے، ایک برتن ہے جس میں روٹی اور شیروا ہے، آپ کو کھانا لے کر آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو ان سے کہنا کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شب قدر میں شان بی بی خدیجہ میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دوستو شب قدر جڑی ہوئی ہے بی بی خدیجہ سے، اور کیسے جڑی ہوئی ہے ذرا دیکھیے میرے دوستو، کہ اللہ نے کہا کہ خدیجہ کو اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ رسول اللہ آئے، بیٹھے، بی بی خدیجہ کے کھانا لانے کو دیکھے، مسکرائے۔ اما جان بی بی خدیجہ کو رسول اللہ کے مسکرانے میں فخر نظر آنے لگی، عظمت نظر آنے لگی۔ بی بی خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کے مسکرانے میں فخر نظر آتا ہے، یہ بتائیے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ خدیجہ تمہاری شان تو دیکھو، تمہاری اہمیت تو دیکھو، جبریل میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اور اللہ کا سلام تمہارے لیے لائے ہیں۔ اے خدیجہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ تب ذرا دیکھو میرے دوستو، علم خدیجہ دیکھو، بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کتنی قابل خاتون تھی، کیا علم تھا ان کا، دیکھیے کتنا بڑا علم تھا۔ جب بی بی خدیجہ نے سنا کہ اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، تو اب سلام بھیجا ہے تو سلام کیا رہتا؟ السلام علیکم، یہی رہتا نا۔ اس کے جواب ہم کیا دیتے؟ وعلیکم السلام، یعنی تم بھی سلامت رہو۔ جواب دیتے نہیں دیتے؟ وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو، یہی بولتے نا۔ مگر سلام بھیجنے والا اللہ ہے، بی بی خدیجہ پہ سلام نازل کرنے والا اللہ ہے، اور جس میں سلام بھیجا گیا وہ بندی ہے، تو اللہ کے بھیجے ہوئے سلام کو بندی کیا جواب دے گی؟ اللہ کے بھیجے ہوئے سلام کو بندی کیا جواب دے گی؟ تو علم خدیجہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا تو بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو کیسے جواب دے سکتی ہوں جبکہ وہ خود سلام ہے، اس کی صفت خود سلام ہے اور وہ خود باقی رہنے والا ہے اور ساری سلامتی اس سے ہے، وہ خود باقی رہنے والا ہے اور ساری سلامتی اس سے ہے۔ پھر کہا ہاں یا جبریل وعلیک السلام، کہا جبریل تم پہ سلامتی ہو، کیا علم ہے دیکھیے، کہا یا جبریل وعلیک السلام۔ شاید کہ جبریل کے ساتھ ایسا پہلی دفعہ گزرا ہے۔ بات ذرا دیکھیے میرے دوستوں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، آخرکار وہ وقت آ گیا کہ وہی زمین پر نازل ہو۔
وہ وقت آ گیا کہ قرآن زمین پر نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ حرا کے غار میں میرا حبیب بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی پہلی وحی لے کر جاؤ، قرآن کی پہلی وحی لے کر جاؤ۔ تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، حضرت جبریل قرآن کی پہلی وحی لے کر آ رہے ہیں، پہلی وحی۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کی پہلی وحی کون سی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ بولیے کون سا سورہ ہے؟ بولیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب وہ سورہ نازل ہو رہا ہے، دیکھیے میں آپ کو اس کی کیفیت بتاتا ہوں، وہ سورہ نازل ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھو کہ وہی ہے کیا؟ وہی ایک نور ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ جنت سے کوئی حروف نہیں اترے، جنت سے کوئی حروف نہیں اترے۔ سرکار مردان علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے تخت پہ ایک الف اور ایک میم لکھا ہوا ہے، وہ بڑی راز کی چیز ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے کوئی لفظ نہیں اترا، کوئی حرف نہیں اترا، کوئی حرف نہیں اترا، کوئی لفظ نہیں اترا، بلکہ لانے والے جبریل بھی کیا ہے؟ انسان نہیں ہے، نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ اور وہی بھی نور، اور جس کے دل میں آئی وہ بھی نور۔ تو سر سے لے کے اوپر تک، زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے لوہے محفوظ تک نور ہی نور ہے۔ اور وہی نہیں بلکہ نور مصطفیٰ پہ اتر رہا ہے قرآن بن کر، نور مصطفیٰ پہ اتر رہا ہے قرآن بن کر۔ اور وہ وحی کی کیفیت کیا ہے؟ اس وحی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دے تو وحی کی حیبت اور وحی کی گرمی سے پہاڑ پگھل جاتا۔ تو وہ جو کلام ہے وہ بڑا گرم کلام ہے، بڑا گرم کلام ہے، بڑا جلالی کلام ہے جو جبریل لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کلام میں اتنی گرمی ہے، اس کلام میں اتنا جلال ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس وحی کو، اس کلام کو، اس نور کو اگر بڑے سے بڑے پہاڑ پہ اتار دے تو اس کلام کی گرمی سے پہاڑ پگھل جاتا۔ مگر اللہ عظمت مصطفیٰ بتاتا ہے کہ نبی کے دل کو اللہ نے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ قلب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے کہ تم نبی کے دل کو معمولی مت سمجھو، نبی کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، جو وحی کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، جو وحی کی کیفیت کو برداشت کرتا ہے۔ اور بھی دوسری جگہ یہ بھی ہے، دیکھیے دوسرا بھی جو بتاتا ہوں میں آپ کو قلب مصطفیٰ کا، وحی قرآن کے لیے کیا ہے؟ وحی قرآن کے لیے نبی کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط، اور امت کے لیے نبی کا دل موم سے بھی زیادہ گرم۔ امت کے لیے نبی کا دل موم سے بھی زیادہ گرم، اور پھر وحی کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط۔ اور وہ وحی کا وزن کیا ہوتا ہے، وہ وحی کی گرمی کیا ہوتی ہے، وہ وحی کی گرمی کیا ہوتی ہے، ذرا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبریل آ گئے ہرا میں، زمین پر رسول اللہ کے جبریل کی پہلی ملاقات ہے، زمین پر پہلی ملاقات ہے۔ اب پہلی وحی لے کر آئے تو آپ کو معلوم ہے جبریل سے رسول اللہ کو کتنا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل ان کی پوری زندگی میں 3 بار گئے، کسی نبی کے پاس 4 بار گئے، کسی کے پاس 7 بار گئے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ 7 بار، 10 بار، 9 بار، 5 بار سے زیادہ جبریل کسی نبی کے پاس نہیں گئے۔ مگر یہ عظمت مصطفیٰ کی تاریخ بتاتی ہے کہ 12,000 سے بھی زیادہ مرتبہ، کتنے؟ 12,000 سے بھی زیادہ مرتبہ۔ قرآن کی آیتیں کتنے ہیں؟ 6,000 چلن،
اور جبریل آئے کتنے بار؟ 12,000 سے بھی زیادہ مرتبہ در مصطفیٰ پہ حاضری دینے والے فرشتے کا نام جبریل ہے، جبریل ہے۔ اور 12,000 تو آپ پوچھیں کہ آتے کیسے تھے؟ تو ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، داحیہ کلبی، کیا نام ہے؟ داحیہ کلبی، ان کی شکل لے کر دربار میں جبریل بیٹھا کرتے تھے، اس صحابی کی شکل لے کر دربار میں جبریل پیدا کرتے تھے، تو صحابہ سمجھتے تھے کہ داحیہ کلبی آئے ہیں، چونکہ وہ ایک کسان تھے، بازو کے گاؤں کے تھے۔ ان کی خصوصیت کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ داحیہ کلبی جب بھی مدینہ آتے خالی نہیں آتے، حسنین کے لیے میوہ لے کر آتے، حسنین کے لیے میوہ لے کر آتے، اور وہ جیب ان کے بڑے بڑے ہوتے، جیبوں میں میوے بھر کر حسنین کے لیے لے کر آتے۔ تو ایک دن کیا ہوا، داحیہ کلبی کی شکل میں جبریل رسول اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے، اور باہر جتنے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ صحابی ہیں، رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، کسی کو نہیں معلوم جبریل ہیں، داحیہ کلبی کی شکل میں بات ہو رہی ہے۔ اچانک سرکار امام حسین رینگتے ہوئے آئے، رینگتے ہوئے آئے، داحیہ کلبی کو دیکھا تو دماغ میں خیال آیا کہ یہ تو میوے والے ہیں، یہ تو میوہ دینے والے ہیں۔ تو فوراً داحیہ کلبی کا دامن پکڑا اور ان کے دامن کا سہارا لے کر ٹھہر گئے اور پیر پہ پیر رکھا۔ تو جیسا ہی پیر پہ پیر رکھا، رسول اللہ نے کہا کہ بیٹے حسین ایسا مت کرو، ہٹ جاؤ، ایسا مت کرو، ہٹ جاؤ۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ رہنے دیجیے، یا رسول اللہ رہنے دیجیے۔ تو میرے نبی نے کہا کہ جبریل یہ بچہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ داحیہ کلبی ہیں، اس کو نہیں معلوم تم جبریل ہو۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے کیسے نہیں جانتا، ارے اس بچے کا اور میرا تو تعلق بڑا پرانا ہے۔ جب آپ کی بیٹی فاطمہ تھکے ہاری سو جاتی ہے اور یہ شہزادہ جھولے میں رہتا ہے، اور جب جھولے میں یہ شہزادہ روتا ہے تو رب مجھے کہتا ہے کہ جبریل جاؤ حسین کا جھولا جھلاؤ۔ رب مجھے کہتا ہے تو یا رسول اللہ میں ان کا جھولا جھلانے والا ہوں، میں ان کا جھولا جھلانے والا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت جبریل کئی مرتبہ ان کی شکل لے کے در نبوت پہ رہتے تھے، اور کبھی کبھار اپنے ہزاروں پروں کے ساتھ، ہزاروں پروں کے ساتھ، جس میں سے کچھ پر مفت کے، کچھ زعفران کے، کچھ امبر کے، کچھ نور کے، ایسے ہزاروں پروں کے ساتھ حقیقی شکل میں کبھی کبھار رسول اللہ کے پاس حاضری دیتے تھے۔ تو پہلی وحی جب نازل ہوئی حضرت جبریل آئے، مگر آپ کو معلوم ہے پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ پہ ایک کیفیت طاری تھی۔ وہ کیفیت کیا طاری تھی کہ وحی نازل ہونے سے پہلے میرے نبی جہاں بھی جاتے وہاں سے آواز آتی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ پتھر کے پاس بیٹھتے تو پتھر کہتے یا محمد یا محمد، جھاڑوں کے پاس جاتے تو ہر پتے سے آواز آتی یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو نزول وحی سے کچھ دن پہلے ہر طرف رسول اللہ یا محمد یا محمد یا محمد کی آوازیں سنتے جاتے۔ آخرکار اس غار میں حضرت جبریل آئے اپنی پوری نورانی کیفیت کے ساتھ، اپنی پوری اصلی کیفیت کے ساتھ، اپنی حقیقی شکل کے ساتھ، حقیقی شکل کے ساتھ آئے اور کہا اقرا۔ رسول اللہ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا اقرا۔ تو میرے نبی نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اور یہاں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھوں گا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میرے نبی نے یہ کہا نہیں، جبریل نے کہا اقرا، رسول اللہ نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، پھر کہا اقرا، میں نہیں پڑھوں، پھر کہا اقرا، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ جبریل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اب آپ پڑھیے۔ تو میرے نبی نے پڑھا، جبریل نے سنایا، غور کیجیے۔ تو جب یہ نورانی کلام قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا نا،
تو رسول اللہ کی طبیعت ایسی بدل گئی، آپ کو معلوم ہے وہ وحی کا جو نازل ہونا رہتا تھا نا، رسول اللہ کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ کیسے بدل جاتی تھی؟ صحابہ کرام جو قریب میں رہتے تھے، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ جو قریب میں رہتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ آتا تو رسول اللہ کا چہرہ لال ہو جاتا اور غراٹوں کی آوازیں نکلتی، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ رسول اللہ کوئی سخت تکلیف میں ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی سخت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ کلام نازل ہونے سے پہلے میرے کانوں میں ایسی آوازیں گونجتی ہیں جیسے کہ کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہو، جیسے کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہو، اور وہاں سے رسول اللہ کی کیفیت بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی تکلیف میں ہے۔ اور یہاں پر بھی جب حضرت جبریل آئے اور پہلا کلام سنایا، اقرا پڑھیے، مکمل سورہ نازل ہوا، تو وہ وحی کی جو گرمی تھی، اس کا جو جلال تھا، اس کی جو کیفیت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جب نازل ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی میں جاڑا شروع ہو گیا، گرمی میں جاڑا شروع ہو گیا۔ اور یہ سو علامتیں تھی منوانے کے لیے۔ کیا تھی؟ یہ علامتیں تھی منوانے کے لیے کہ یہ کلام ہے، اور کسے منوانے کے لیے؟ وہ دیکھیں کہ جانا شروع ہو گیا، طبیعت بگڑ گئی، رسول اللہ جلدی اترے۔ تو اب یہ بتاؤ، اب ایک سوال میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ کوئی خوشی کی خبر سنیں تو آپ سب سے پہلے کس کو بتانا پسند کریں گے؟ وہی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، آپ اسی کو بتائیں گے نا، جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے اسی کو بتائیں گے نا۔ تو یہاں تو وہی ہے، اسلام کا پہلا کلام ہے، قرآن کا پہلا کلام ہے، فرشتے کا پہلا نزول ہے، اور رسول اللہ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اور میرے نبی سیدھا غار سے اترے، چلتے گئے سیدھا اپنے مکان کو گئے، اور فوراً بی بی خدیجہ کو بلایا، بی بی خدیجہ آئی، رسول اللہ بی بی خدیجہ کے سامنے نہیں ٹھہرے بلکہ سیدھے گئے اور ایک ہی جملہ کہا، یا خدیجہ زملونی کہا، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ بی بی خدیجہ حیران ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے، کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں کہا یا ایھا المزمل، اللہ نے کیوں کہا یا ایھا المزمل، اللہ نے کیوں کہا اے چادر کے اوڑھے ہوئے، اے چادر کے اوڑھے ہوئے کو ذرا دیکھیے، کہا زملونی، خدیجہ چادر اڑاؤ۔ بی بی خدیجہ چادر لائی، رسول اللہ کو اڑا دیا، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا طبیعت خراب ہوئی ہے یا مزاج میں تبدیلی آئی ہے، یہ جاڑا کس چیز کا ہے، یہ جاڑا کس چیز کا ہے؟ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے، کائنات کی سب سے افضل خاتون، کائنات کی سب سے افضل خاتون کی خدیجۃ الکبریٰ، کون خدیجۃ الکبریٰ؟ ارے وہ خدیجۃ الکبریٰ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو سن کر تصدیق کرتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اس پوری کائنات میں وحی الہی کی تصدیق کرنے والی پہلی زبان کا نام زبان خدیجہ ہے، کلام الہی کی تصدیق کرنے والی پہلی زبان کا نام زبان خدیجہ ہے، وحی الہی کی تصدیق کرنے والی زبان کا نام زبان خدیجہ ہے۔ اور وہ کیسے تصدیق کیا، ذرا دیکھیے میرے دوستو، کیسے تصدیق کیا؟ رسول اللہ نے سارا معاملہ بتا دیا، ایسا فرشتہ آیا، وہ آیا، یہ آیا۔ اور میرے نبی کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مت سمجھنا کہ رسول اللہ کسی کو جانتے نہیں تھے، جبریل کو فلاں، ارے ضروری تھا، ورنہ دین پھیلتے کیسا؟
کچھ خصوصیتیں بتاؤ، کوئی سامنے والے کو اہمیت معلوم ہوتی ہے نا. تب ذرا دیکھیے، تو بی بی خدیجہ کو بڑی فکر ہوئی. کہا یا رسول اللہ آپ سکون سے رہیے. کہا کہ آپ کے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یتیموں کا آسرا دینے والے ہیں، بیواؤں کا آسرا دینے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے آپ ہیں، آپ شریف ہیں، آپ اچھے ہیں. رسول اللہ کے سارے صفات کو گنایا. کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا اچھائی ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہے. اب کیا کیا؟ بیوی ہے، دل بے چین ہوا، کیا کروں کیا کروں کیا کروں. تو ورقہ بن نوفل، کیا نام بولو؟ ورقہ بن نوفل اس زمانے کے اہل کتاب کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، اہل کتاب کے اس زمانے کے اور کتابوں کا علم جاننے والے بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کے خلیرے بھائی. ان کے پاس گئی مشورے کے لیے، مگر اکیلے نہیں گئی، اس لیے کہ رسول اللہ کو لے کر بھی جانا ہے. تو فوراً بی بی خدیجہ نے کیا کہا؟ وہاں بی بی خدیجہ کے گھر کے سامنے ایک شخصیت تھی، اس شخصیت کو بی بی خدیجہ نے بلایا کہ اے عتیق تھوڑا آؤ. کیا کہا؟ اے عتیق تھوڑا آؤ، چلو ہمارے شوہر کو، ہمارے آقا کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ عتیق کون ہے؟ جانتے ہو یہ عتیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر، جن کا اصل نام عتیق. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو عتیق سے پکارے جاتے تھے. کہا کہ عتیق آؤ، تھوڑا انہیں لے کے چلے ورقہ بن نوفل کے پاس. دیکھیے آج سکون سے بیٹھی، آج بہت نئی باتیں معلوم ہونے والی ہیں. تو یہ عتیق، یہ عتیق جو کچھ دنوں میں ابو بکر صدیق سے جانے والے تھے، جانے والے تھے، اب رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور سیدہ بی بی خدیجہ بھی ہیں. سارا ماجرا سنایا اور ورقہ بن نوفل اس وقت تک نابینا ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے. جب سارا واقعہ سنا تو بار بار پوچھا اے محمد کیا ایسے ہی ہوا، کیا ایسے ہی ہوا، کیا ایسے ہی ہوا، کیا ایسے ہی ہوا، کیا ایسے ہی ہوا. تو فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے محمد مبارک ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، داؤد کے پاس بھی آیا تھا، ابراہیم کے پاس بھی آیا تھا، اسماعیل کے پاس بھی آیا تھا، اب آپ کے پاس بھی آیا ہے. اے میری بہن خدیجہ مبارک ہو کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب صحیح ہوا ہے. آج سے تم خویلد کی بیٹی نہیں ہو بلکہ قیامت تک کی مسلمانوں کی ماں ہو اور ملکہ اسلام ہو. قیامت تک کی تم ملکہ کائنات ہو اور سارے مسلمانوں کی تم ماں ہو، تمہیں مبارک ہو. اور کہا، دیکھیے کہا کاش کیا ہے محمد میں اس وقت تک زندہ رہوں جب مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں گے. کیا علم والے تھے؟ دیکھیے ورقہ بن نوفل، جب مکے والے آپ کو مکے سے نکال دیں گے، میں اس وقت اگر رہوں گا تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. تو میرے نبی نے کہا کیا یہ مکے والے نکالیں گے؟ ہاں نکالیں گے. تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، یہ وہی نازل ہوتے گئی. تو اب ذرا دیکھیے ایک مزے کی بات بولتا ہوں کہ پورا قرآن نازل ہونے میں 23 سال لگے. کتنے سال بولو؟ 23 سال. تو ایک سوال آپ سے، اللہ قادر مطلق ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ اللہ بولا اتنی بڑی دنیا کو میں کن بولا، ہو جا بولا، ہو گئی. یہ رب کہہ رہا ہے کہ کن فیکن، میں نے ہو جا بولا تو یہ ہو گئی. تو حکم پہ ساری چیز ہوتے گئی، حکم پہ ساری چیز ہوتے گئی. تو پھر ایک حکم پہ پورے قرآن کو کیوں نہیں اتارا؟ سوچو کبھی، ایک ہی حکم پہ پورے قرآن کو کیوں نہیں اتارا؟ 23 سال کیوں لگے اس قرآن کو؟ 23 سال. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ. سنو، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے.
جیسا کہ ورقہ بن نوفل نے کہا نا آپ کو یہ لوگ مکے سے نکالیں گے، تو اللہ جانتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ نبی کو خاندان چھوڑ دے گا، نبی کو گھر چھوڑے گا، مصطفیٰ کو قبیلہ چھوڑے گا، مصطفیٰ کو اپنے چھوڑیں گے، بائیکاٹ ہوگا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا۔ آخرکار ایسا وقت بھی آئے گا کہ کبھی کانٹے بچھائیں گے، کبھی پیٹھ پہ گندگی ڈالیں گے، کبھی میرا نبی سجدے میں جائے گا تو پیٹھ پہ وزنی چیزیں رکھیں گے، کبھی گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالیں گے، کبھی پتھر برسا کے رسول اللہ کا خون نکل آئیں گے، کبھی تیروں کی برسات کریں گے، نئے نئے تکلیفیں دیں گے، کبھی یہ نبی کو رلائیں گے، کبھی یہ نبی کو ستائیں گے، کبھی یہ نبی کو تڑپائیں گے، کبھی یہ رسول اللہ کو بے ضروری باتیں کریں گے، کبھی رسول اللہ کے عیب کو، یہ جھوٹے عیبوں کو یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یہ قسم کی باتیں کریں گے، اور ایسے حالات آئیں گے کہ جب نبی کو تکلیف پہنچے گی تو رسول اللہ کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں رہے گا، انہیں گلے لگانے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ اکیلے رہیں گے اور دنیا ساری ظالم رہے گی اور ہر طرف شیطانوں جیسا ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور میرا نبی اس وقت اکیلا رہے گا اور میرے نبی کو دلاسا دینے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے قرآن کو روک لیا اور کہا کہ جبریل میں چاہوں تو ایک ساتھ قرآن کو نازل کر سکتا ہوں، مگر مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ قرآن صرف اللہ کا کلام نہیں ہے، مصطفیٰ کی نعت بھی ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ قرآن صرف اللہ کا کلام نہیں ہے، مصطفیٰ کی نعت بھی ہے، یہ قرآن صرف اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی محبت کی لولی بھی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ اے حبیب جب ضرورت پڑے، اے جبریل جیسی ضرورت پڑے میرے حبیب کے پاس کبھی ایک آیت لے جانا، کبھی 2 آیتیں لے جانا، کبھی 3 آیتیں لے جانا، کبھی ایک سورہ لے جانا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب رسول اللہ پہ انگلی اٹھے گی دنیا تو کچھ نہیں کہے گی، جواب آسمان سے آئے گا، جواب آسمان سے آئے گا، یہ دنیا کو معلوم ہو جائے۔ تو حضرات محترم تو ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ جواب کیسے آیا آسمان سے؟ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، فرزند کا، دوسرے دفنا کے آ رہے ہیں، تو جب ایک باپ اپنی اولاد کو خبر میں دفنا کے آتا ہے تو اولاد پہ باپ پہ کتنا غم رہتا ہے، کتنا غم رہتا ہے۔ تو ادھر کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کافروں میں سے ایک کافر تانا دے دیا کہ اے محمد تم ابتر ہو گئے۔ کیا بولا؟ ابتر یعنی بے اولاد۔ بیٹیاں تو تھیں مگر پھر بھی بے اولاد کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بیٹیوں کو یہ شمار نہیں کرتے تھے، بچے ہی شمار میں لائے جاتے تھے۔ کہا کہ آپ تو ابتر ہو گئے، آپ تو بے اولاد ہو گئے، اب جو دین کا تم دعویٰ کر رہے ہو یہ دین کو کون پھیلائے گا؟ تمہارے اللہ نے تمہارے دین کو تم تک رکھا اور تمہیں بے اولاد کر دیا۔ تو جب رسول اللہ نے بے اولادی کا تانا سنا، رسول اللہ نے جب بے اولادی کا تانا سنا تو آقا کا دل کٹ گیا، اکیلے ہو گئے، غم میں ڈوبتے گئے، اولاد یاد آتے گئی، تانا یاد آتا گیا، غم میں ڈوبتے گئے۔ اب نبی کو دلاسا دینے والا وہاں کوئی نہیں ہے، نبی کو سمجھانے والا وہاں کوئی نہیں ہے، دلاسا دینے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ غم میں ڈوب گئے اور اللہ نبی کے غم کو دیکھ رہا ہے، اور ادھر اللہ نے جبریل کو بلایا کہ جبریل سدرا پہ بیٹھے بیٹھے ہماری عبادت کیا کر رہے ہو؟ ارے تھوڑا سدرا چھوڑو، در نبی پہ جاؤ، تھوڑا سدرا چھوڑو اور در نبی پہ جاؤ۔ دیکھو اس ذلیل کافر نے میرے نبی کو ابتر کہا، بے اولاد کہا، اور میرے نبی کا دل کٹ گیا، آنسو بہ رہے ہیں۔ جاؤ اور جا کر میرے نبی کو سمجھاؤ، میرے نبی کے آنسو پہنچو اور میری طرف سے میرے نبی کو کہہ دینا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب، ارے آپ کیوں رو رہے ہیں؟
آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اولاد آپ کی انتقال کر گئی، آپ اولاد کو دفنا کے آ رہے ہیں اور ایک نے آپ کو اولاد کا تانا دے دیا، تو اس کے تانے سے آپ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی اپنے آنسوؤں کو پوچھیے، اپنے غم کو پوچھیے، کٹے ہوئے دل کو توڑیے، ذرا آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے دیکھیے۔ آپ کا رب کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ آنسوؤں کو پوچھیے، آپ کا مقام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت پہ فائز کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کوثر جیسی عظیم اور لازوال نعمت پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے۔ آپ اٹھیے، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ اب رہی بات آپ کے دشمن کی، تو آپ جواب مت دیجیے، خدا جواب دے گا۔ کیا دے گا؟ اللہ نے کہا انا شانئک هو الابتر، جس نے آپ کو بھی اولاد کہا وہ بھی اولاد ہو جائے گا، جس نے آپ کو بے اولاد کہا وہ بے اولاد ہو جائے گا۔ دنیا نے دیکھا کوئی بے اولاد ہوا، دنیا نے دیکھا کون بے اولاد ہوا، تو سورہ کوثر نازل کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اے دنیا والے یاد رکھو، نبی کی ذات تمہاری محتاج نہ تھی نہ رہے گی۔ جب جب نبی کی ذات پہ انگلی اٹھی ہے خدا نے جواب دیا ہے، اور قیامت تک نبی کی ذات پہ انگلی اٹھے گی تو قدرت کی جانب سے جواب نازل ہوتا رہے گا، اور وہ جواب کبھی امت کے عشق کے شکل میں ہوگا، وہ جواب کبھی امت کی محبت کے شکل میں ہوگا، وہ جواب کبھی امت کے جستجو کی شکل میں ہوگا، تو وہ جواب کبھی عذاب خداوندی کی شکل میں ہوگا، مگر جواب ہر وقت نازل ہوتا رہے گا، نازل ہوتا رہے گا۔ تو اب ذرا دیکھیے حضرات محترم کہ جو قرآن ہے جو آج کی شب نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہے کیا؟ کیا یہ قرآن صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسئلے مسائل کی حد تک کی کتاب ہے؟ آخر قرآن ہے کیا، اور قرآن ہمیں چاہتا کیا ہے؟ ذرا دیکھیے میرے دوستو، سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا مگر آج تک ایک لکیر بھی نہیں بدلی، ایک نقطہ بھی آج تک نہیں بدلا، ہمیشہ باقی رہنے والا کلام۔ تو قرآن ہے کیا؟ تو میرے دوستو، مسلمان کے لیے ایک بہترین معلم کا نام قرآن ہے۔ مسلمان کے بہترین معلم کا نام قرآن ہے، اور قرآن ہے کیا؟ مسلمان کی آنکھ کا نام قرآن ہے، مسلمان کی سمجھ کا نام قرآن ہے، مسلمان کی سوچ کا نام قرآن ہے، اور مسلمان کی روح کا نام قرآن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن ہے کیا؟ قرآن قدرت کی ایک ایسی دوربین ہے جس کے ذریعے مسلمان سارا زمانہ دیکھ سکتا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ قرآن قدرت کی ایک ایسی دوربین ہے جس کے ذریعے مسلمان سارا زمانہ دیکھ سکتا ہے، اور آج ہمیں قرآن زمانہ دکھا رہی ہے۔ آج جو موجودہ صورتحال میں اسرائیل کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے، امریکہ کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے علاقے میں جو حالات آ رہے ہیں، جو کیفیتیں آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو یہودی قوم ہے، یہ جو کفار قوم ہے، آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو قرآن نے آگاہ کر دیا تھا، قرآن نے آگاہ کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو یہودی قوم ہے نا، آج اسرائیل چھوٹا ہے اور اس اسرائیل میں کچھ یہودی ہیں، مگر حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ فلاں کئی نبی، بڑے نبیوں کے دور میں یہ لوگ آدھی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ کتنی دنیا میں؟ آدھی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے نا، یہ 60% زمین پر یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، اور اس قوم میں سب سے زیادہ انبیاء تشریف لائے، سب سے زیادہ انبیاء اس قوم میں تشریف لائے۔
تو قرآن کی نظر میں یہودی ہے کیا، یہ دیکھیں گے آج۔ مختصر سی بات، 12:30 ہو گئے، دیکھو بھائی، قرآن کی نظر میں یہ یہودی ہے کیا، اور آج کے زمانے میں قرآن ان یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے۔ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن نے کبھی کے پیپر لیک کر دیا ہمارے دشمن کا، مگر ہم اس پیپر کو نہیں سمجھے۔ کبھی کی پیپر قرآن نے لیک کر دیا کہ دیکھو آ رہا، مگر ہم نہیں سمجھے، اس لیے کہ کبھی پڑھے ہی نہیں۔ آج کل مسلمان موتا میں پڑھنے والی چیز کو قرآن سمجھ رہا، مسلمان کے پاس قرآن موتا میں، دہم میں، چہلم میں، برسی میں پڑھنے کے اندر نہیں۔ اور جب سے مسلمان نے قرآن کو دہم، چہلم، موتا، برسی، فاتحہ، عروج، چھٹی تک قرآن کو محدود کر دیا، اس دن سے مسلمان کا وقار اس کی زمین میں ختم ہو گیا، اس دن سے اس کا ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن ہے کیا؟ مسلمان کا ایک ہتھیار ہے، اور قرآن ہے کیا؟ مسلمان کی ایک ایسی طاقت ہے جو سامنے والے کو دکھتی نہیں مگر مسلمان کے اندر رہتی ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ ایک نہ دکھنے والی طاقت، اور ایسی نہ دکھنے والی طاقت جو مسلمان کے دل میں رہتی ہے، اور جب کبھی بھی مسلمان اسے پڑھتا ہے تو وہ قرآن مسلمان کے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، اور دنیا آج تک حیران ہے مسلمان کی روحانی طاقت سے، دنیا آج تک پریشان ہے مسلمان کی روحانیت سے۔ تو ہے کیا؟ تو مسلمان کے اندر کی ہمت کا نام قرآن ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان کی اندر کی ہمت کا نام قرآن ہے، مسلمان کے اندر کی مضبوطی کا نام قرآن ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر کی ہمت کو، اپنے اندر کی مضبوطی کو ہم نے دہم، چہلم کے حد تک، مردوں کے نام پہ پڑھنے کی کتاب کے حد تک محدود رکھ دیا۔ تو ہوا کیا؟ ہماری نظر فیوچر سے ہٹ گئی، پاسٹ سے ہٹ گئی، پریزنٹ سے ہٹ گئی۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے قرآن جو کیا ہو گیا بتاتی ہے، کیا ہونے والا ہے بتاتی ہے، کیا ہو رہا ہے بتاتی ہے۔ تو جب سے ہم قرآن کو موچھ کے رکھ دیے تو کیا ہو گیا بھی نہیں معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے بھی نہیں معلوم، کیا ہونے والا بھی ہے نہیں معلوم۔ تو میرے دوستوں کو ذرا دیکھیے، تو آج کے دور کا سب سے بڑا دشمن ہمارا کون سا ہے؟ اگر ہم آج کے زمانے کے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں ہم سوچیں گے تو 6واں پارہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 کو آپ دیکھو، کیا دیکھیں گے آپ؟ 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 82 کو آپ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہود اور مشرکین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہود اور مشرکین یہ کیا ہیں؟ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں عداوت پکڑنے والے ہیں، اور مشرک اور یہود یہ کبھی تمہارے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ کافر، کفار، غیر مسلم اور یہودی یہ کبھی تمہارے نہیں ہوں گے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ کبھی سورہ مائدہ میں غور کیا اس چیز کو کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہود اور مشرک یہ کفار یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یاد رکھو یہود اور نصارہ یہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، نہ عیسائی تمہارا دوست ہو سکتا ہے، نہ یہودی تمہارا دوست ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ پیپر لیک ہو کے کتنے سال ہو گیا؟ 1400 سال ہو گیا، 1400 سال پہلے پیپر لیک ہو گیا، اور مسلمان آج تک آنسر لکھنے میں ہے، ایگزام ہال میں پھنسا ہوا ہے، کیا کروں کیا کروں، مگر آج تک مسلمان کو حالات سے نپٹنے کا آنسر نہیں آیا کہ کیسے میں موجودہ حالات سے نپٹوں، کیسے موجودہ حالات سے نپٹوں۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ آج اللہ نے کہا کہ یہودیوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آج جو یہ نیتن یاہو ہے نا، یہ جو غزہ میں معصوموں پہ ظلم کیا، ایران پہ جو ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظلم کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے۔
مگر قرآن بتا رہا ہے کہ یہ یہودی اتنی بدبخت قوم ہے کہ ایک دن میں 40 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. یہ یہودی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں. یہ قرآن نے وضاحتاً کہا ہے، کیا کہا کہ یہ قاتل ہے نبیوں کے، یہ نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے ہیں، ناحق قتل کرنے والے ہیں. اگر نبی ان کی من مانی چلنے نہیں دیتے تو اپنی من مانی چلانے کے لیے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ صرف معصوم بچوں کے لیے اسرائیلی قاتل نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کے بھی قاتل. اس لیے یہ قوم ہر ہمیشہ ایک ہی ٹکڑے میں رہی، کبھی یہ قوم ملکوں میں نہیں پھیلی، کبھی نہیں پھیلی، تباہ ہوتے رہی، اڑتے رہی، برباد ہوتے رہی، اڑتے رہی، برباد ہوتے رہی، اڑتے رہی. اور کیسے برباد ہو کے اڑتے رہی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کہ انبیاء کے قاتل ہیں. اور آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا قتل کا الزام ان پہ کون سا ہے؟ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا. حضرت یحییٰ، اور بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آگے بڑھیں گے، بولیے. حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا. معلوم ہے یہودیوں نے کیسے شہید کیا حضرت، آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی خطرناک قوم ہے یہ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت جس علاقے میں چل رہی تھی، چونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھا نا، یہ اتنی بڑی پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی پھیلی ہوئی تھی کہ ان کے الگ الگ ریاستیں تھے، ان کے الگ الگ زمینیں، الگ الگ گاؤں تھے. تو ہر علاقے میں ایک نبی رہتا تھا، اور باعث وقت کئی انبیاء بنی اسرائیل کی ریاستوں میں رہتے تھے. باعث وقت کئی انبیاء بنی اسرائیل کے اضلاع میں رہتے تھے. باعث وقت کئی انبیاء. دیکھیے اب میں یہاں سے بہت ہی اہم موضوع پہ آ رہا ہوں، بہت ہی اہم موضوع پہ آ رہا ہوں. تب دیکھیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور ہے بادشاہ حداد بن حدار کا. کیا نام بولیے؟ حداد بن حدار. حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد اب ایک سیاسی مسئلہ ایسا آ گیا کہ اب پھر بیوی کو نکاح میں لینا ضروری ہے. تو جب حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لینا چاہا تو حضرت یحییٰ نے شریعت بدلا دی. کہا کہ نہیں، اب تجھ پہ حرام ہے، بغیر حلالے کے تیرے نکاح میں نہیں آ سکتی. اب چونکہ یہ لوگ نبی سے، جبکہ یہ لوگ نبی سے اپنی مرضی کا سنتے تھے، جب نبی مرضی کے خلاف چلے گئے تو یہ لوگ نبی پہ ظلم کرتے تھے. ایسے تھے یہ یہودی. تو جب حضرت یحییٰ نے کہا کہ نہیں، حرام ہے، تم نہیں بلا سکتے، تو بادشاہ بولا کیا کرنا. تو یہودی عورتیں بھی بڑے خطرناک ہے. اس یہودی عورت نے کیا کہا، اگر یحییٰ ہی زمین پہ نہ ہو تو ہمارا نکاح کون رکا سکتا ہے؟ جو نکاح ہمارا رکا رہا ہے اس کا ہی صفایا کر دو. عورتیں بھی دیکھیے اس زمانے کے کیسے خطرناک تھی. چنانچہ بادشاہ کی سابقہ بیوی کی طرف سے یہودیوں کی جانب سے سپاری دی گئی حضرت یحییٰ کی قتل کرنے کی. اور حضرت یحییٰ تاریخ میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدے میں ہیں. ایک قاتل آیا اور حضرت یحییٰ کو حالت سجدے میں آپ کو قتل کیا، گلا کاٹا اور ثبوت کے طور پہ آپ کا سر لے کر چلا گیا. سر لے کر تشت میں سر لے کے گیا تاکہ ثبوت بتا دیں، ثبوت بتا دیں. تو اب جب بادشاہ کی سابقہ بیوی کے پاس ثبوت بتانے کے لیے لے گیا تو تھال میں حضرت یحییٰ کا سر ہے، کپڑا ڈھکا ہوا ہے. اور یہ رانی کے بعد جب یہ قاتل سر لے کے گیا تو اس عورت نے کپڑا ہٹایا، حضرت یحییٰ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو اس کٹے ہوئے سر نے یہ کہا کہ تو نکاح نہیں کر سکتی، بادشاہ تجھ پہ حرام ہے. کہا کہ تو نکاح نہیں کر سکتی، بادشاہ تجھ پہ حرام ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس نے سر کو دھکا مارا. کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، مر کر بھی نہیں چھوڑا.
یہ کیسا نبی ہے کہ مر کر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, دھکا مارا سر نیچے گر گیا تو فوراً اللہ کا عذاب اس عورت پہ ایسا آیا کہ وہ زمین میں پھنس گئی. اب جیسا ہی زمین میں پھنس گئی تو ادھر ایک نبی گئے نا, ادھر بازو میں حضرت زکریا کی نبوت چل رہی تھی, حضرت یحییٰ کے والد کی. وہ زکریا جو محراب مریم میں ٹھہر کر دعا مانگے تھے یحییٰ کی پیدائش کی, تو وہ زکریا کی نبوت وہاں چل رہی تھی. تو ادھر کے یہودی بولے توبہ کرم ہے, باپ کا بھی صفایا کر دو. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ناحق کے نبیوں کا قتل انہوں نے کیا, ناحق کے نبیوں کا قتل انہوں نے کیا. اب پورا پلان ڈالے. دیکھیے بڑے ہی اہم موضوع پہ آ رہا ہوں میں, بڑے اہم موضوع پہ آ رہا ہوں, بڑے اہم موضوع پہ آ رہا ہوں کہ یہاں سے مباہلے کی جڑیں کیسی جڑتی ہیں. دیکھیے مباہلے کے میدان میں ہمیں جانا ہے, میں آپ کو میدان مباہلہ لے جا رہا ہوں یہاں سے. تب ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ یہودیوں نے کہا کہ باپ کا بھی صفایا کر دو, باپ کا صفایا کر دو. چلو پورے کے پورے حضرت زکریا کے پیچھے پڑے. زکریا کو معلوم ہو گیا تو سوچے کہ اب یہاں سے نکل جانا, ہجرت کرنا. ہجرت, آپ نکل گئے, مگر ایک ساتھ بندروں کی طرح یہ یہودی کود پڑے. آپ جان بچا کے بھاگتے گئے بھاگتے گئے بھاگتے گئے تو کوئی راستہ نہیں دکھا. تو نبی ہے, معجزہ تو رہتا. ایک بڑی پیڑ کا درخت آیا تو فوراً بھاگتے بھاگتے آپ نے جھاڑ سے کہا کہ جھاڑ مجھے چھپا لے. کیا بولے, اے درخت مجھے چھپا لے. تو درخت کی پیڑ کھل گئی. آپ اندر جا کے بیٹھ گئے, اندر جا کے بیٹھ گئے. اب ڈھونڈنے لگے کانگے کانگے کانگے, کسی کو نظر نہیں آئے. تو ایک بندہ دیکھا اندر گئے, بولا ارے اندر ہے, جھاڑ لے کاٹ. جھاڑ بھی کٹے گا, زکریا بھی کٹے گا. کتنے خطرناک ہے. دیکھو یہودی آج کے دور میں ان سے ڈینجر گزرے یہ لوگ. تو دیکھیے فوراً آری لائے, کاٹتے گئے کاٹتے گئے کاٹتے گئے کاٹتے گئے کاٹتے گئے کاٹتے گئے. آخر میں وہ جھاڑ کی پیڑ کٹی اور آری زکریا کے جسم پہ لگی. تو آپ نے کہا آ, تو اللہ نے کہا زکریا خاموش ہو جا. اگر تو آہ بھی کہے گا تو ساری روح زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. آہ مت کہے, معصوم مر جائیں گے جو زمین پر ہیں. آہ مت کہے, صبر سے رہے, تیرا خدا ان پہ عذاب نازل کرے گا, تیرا رب ان پہ عذاب نازل کرے گا. زکریا تم صبر سے رہو. حضرت زکریا کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا. کیا ہوا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا. اور اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ ہیں یہودی جو ناحق کے نبیوں کا قتل. ایک دن میں 35 سے 40 تک کے نبیوں کے قتل کرنے والی یہودی قوم. یہ یہودی قوم تو جب حضرت زکریا کا شہید ہو گئے, آپ کا جسم 2 ٹکڑے ہوا, تو حضرت زکریا کو شہید کر کے بھی انہیں سکون نہیں ملا. تب ذرا دیکھیے اب ایک نئی بات میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ ادھر حضرت عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ بھی شہید ہوئے, حضرت زکریا بھی شہید ہوئے. میں دور عیسیٰ بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت عیسیٰ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ شاید بڑے زمانے کے بعد جو ہے نا نازل ہوئے ہوں گے. نہیں, ذرا دیکھیے کڑی کیسا جڑتی ہے یہودیوں کی عیسائیوں سے. دیکھیے کیسے کڑی جڑتی ہے. اور اللہ یہاں ہمیں کیسے آگاہ کر رہا ہے, دیکھیے کہ ادھر حضرت عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے. یہودیوں نے نہ حق کے زکریا کو بھی قتل کر دیا, نہ حق کے یہودیوں نے حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر دیا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا. اور آپ کی نبوت چلتی رہی. آپ کی کرامت روح اللہ ہے. حضرت عیسیٰ اس کا پاور ایسا معجزہ کہ مٹی کا کھلونا بناتے, پھونکتے تو اس میں روح آ جاتی. ایسے عظیم نبی روح اللہ. ماں پیٹ اندھے پہ ہاتھ رکھتے تو آنکھ آ جاتی, کوڑ کے مریض پہ ہاتھ رکھ دیتے تو کوڑ کا مریض صحیح ہو جاتا. تو یہ ساری دنیا یہ معجزات دیکھ کے حیران ہو گئی. تو ادھر یہودی پریشان. حضرت عیسیٰ کی نبوت کو دیکھ کے یہودیوں کو جلن شروع ہو گئی, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے اعلان نبوت نے
بنی اسرائیل کی شریعت کو منسوخ کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی اعلان نبوت نے بنی اسرائیل کی شریعت کو منسوخ کر دیا تھا، بنی اسرائیل کے کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا، بنی اسرائیل کے پاور ختم ہو چکا تھا، اور کئی زمانوں تک جن کے قبیلوں میں نبی آتے تھے عیسیٰ ان کے قبیلے کے نہیں تھے، دوسرے قبیلے کے تھے، اور اپنا الگ دین چلا رہے تھے اور الگ کتاب بتا رہے تھے، کتاب موسیٰ لوگوں کو وہ نہیں سکھا رہے تھے، تو جلن شروع ہو گئی۔ بولے پوزیشن ہاتھ سے جا رہا، پوزیشن ہاتھ سے جا رہا، اب کرنا کیا؟ بولے کچھ نہیں، ایک کام کرو عیسیٰ کو بھی ڈال دو، ایک کام کرو حضرت عیسیٰ کو بھی ختم کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودی نما مسلمان بہت تھے، وہاں پہ یہودی نما مسلمان بہت تھے، ہر دور میں تھے۔ تو ذرا دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ لوگ میرا پلان کر رہے ہیں، لہذا میں میری تیاری کرنا، میری تیاری میں کرنا۔ اور دیکھیے میرے دوستو، جب مصائب اور مظالم جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ نبی کو حکم دیتا ہے علاقہ چھوڑنے کو۔ ایسا کئی نبیوں کے ساتھ ہوا، علاقہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے کعبۃ المکہ مکرمہ میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لوگوں میں تبلیغ کیے، جواب میں کبھی پتھر آئے، جواب میں کبھی کانٹے آئے، جواب میں کبھی بائیکاٹ آیا، جواب میں کبھی بھوک آئی، جواب میں کبھی پیاس آئی۔ تو آخرکار ایک دن مکے والوں نے ہر قبیلے سے ایک بندہ، ہر قبیلے سے ایک سردار جمع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا پلان بنایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کا انہوں نے پلان بنایا، آپ کے مکان پہ حملہ کرنے کا انہوں نے پلان بنایا۔ ادھر پلان بن رہا ہے اور ادھر رب رسول اللہ سے کہتا ہے کہ اے حبیب اب یہ مکہ تمہاری رہنے کی جگہ نہیں ہے، مکہ چھوڑیے یثرب جائیے، مکہ چھوڑیے یثرب جائیے۔ وہ زمین جو بلاؤں کا مقام ہے، حادثات کا مقام ہے، وہ زمین جو نقصان سے جانی جاتی ہے، وہ زمین جو ظلم سے جانی جاتی ہے، وہ زمین جو بے برکتی سے جانی جاتی ہے، طاہر مصطفیٰ تم ایسی بے برکت زمین پہ جاؤ، بلاؤں والی زمین پہ جاؤ، حادثہ والی زمین پہ جاؤ، تاکہ تمہارے قدم سے وہ زمین قیامت تک کے لیے رحمت والی زمین کے نام سے پکاری جائے، وہ زمین تمہارے قدم سے قیامت تک کے لیے امن و عافیت والی زمین کے نام سے وہ زمین پکاری جائے۔ لہذا جاؤ یثرب کو مدینہ بنا دو، یثرب کو رحمت والا بنا دو۔ اللہ کا حکم ہوا، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابوبکر کا ساتھ ہے، رات جانے کا فیصلہ ہے، رات جانے کا فیصلہ ہے۔ اور حالات ایسے ہیں کہ نبی کے گھر کا گھیرا ہے، نبی کے گھر کا گھیرا ہے، تلواریں ہاتھوں میں ہے، گلیوں کا گھیرا ہے، راستوں کا گھیرا ہے، موڑوں کا گھیرا ہے، پورے مکے کا گھیرا ہے، گھر کا گھیرا ہے، چوکھٹ پہ بھی گھیرا ہے، دشمنوں نے حصار ڈال لیا ہے، پلان چل رہا ہے کہ کیسے اندر گھسے، کب گھسے، کدھر سے گھسے، کون جائے گا، کون آرڈر دے گا، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر چلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کے ایک جملے پہ اپنے سارے چیزوں کو قربان کر کے مکہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے، مکہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ مگر جب میرے نبی جا رہے تھے تو رسول اللہ کے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں تھے، اور رسول اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ امانتیں چھوڑ کے جاؤ، تو فوراً رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا۔ دیکھیے بڑا مختصر کہہ رہا ہوں، حضرت علی کو بلایا، علی حاضر ہوئے، کہا حکم یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے علی سے کہا کہ علی اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں مکہ چھوڑوں، تو میں ابھی اور اسی وقت رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں۔ تو علی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی آج کی رات تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو گے۔ کیا کہا کہ علی آج کی رات تم
اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو جانا اور صبح اٹھنا جس کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں دے دینا واپس میرے پاس چلے آنا. تو میرے دوستو جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو میرا وجدان پکار کہتا ہے کہ ہجرت کی رات جب رسول اللہ نے علی سے کہا کہ علی آج کی رات تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو حضرت علی نے کیا یہ جواب دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ میری عمر ہی کیا ہے میں تو جوان بچہ ہوں اطراف سے دشمن گھیرے میں ہے اور دشمن کے گھیرے میں آپ کا گھر ہے کافر تلواریں لے کے پھر رہے ہیں دروازے پہ سب پہرا ہے کبھی بھی دروازہ ٹوٹ سکتا ہے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے آپ سمجھ کے مجھ پہ حملہ ہو جائے تو علی تو زخمی ہو جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا کیا مولا علی نے یہ کہا ہوگا نہیں بلکہ جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو میرا وجدان پکار کے کہتا ہے کہ ہجرت کی رات جب مصطفیٰ نے علی سے کہا کہ علی تم آج کی رات اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو ضرور علی کے دل نے یہ کہا ہوگا کہ مکے سے نکل کر مسجد اقصی جانا مسجد اقصی سے ساتوں آسمان جانا ساتوں آسمان سے لامکان جانا اور لامکان میں بے پردہ خدا کا دیدار کرنا یہ نبی کی معراج ہے اور ہجرت کی شب بستر نبوت پہ سونا یہ علی کی معراج ہے. تو حضرات محترم تو شب ہجرت یہ علی کے لیے معراج کی رات شب ہجرت یہ مولا علی کے لیے یہ معراج کی رات تھی. علی سو گئے علی سو گئے اور ایسا سوئے کہ جھانکنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ نبی ہیں کہ علی ہیں. ارے بڑی ادائیں تھی وہ رسول اللہ کی ادائیں مولا علی میں معلوم نہیں ہوا کہ یہ نبی ہے کہ علی ہے. جب اندر گئے کپڑا ہٹایا تو کہا یہ تو علی ہے وہ کہاں ہے. صبح ہوئی امانتیں بانٹے اور نکل گئے اور دیکھیے چادر اوڑھ کے سو گئے. وہ معمولی چادر نہیں تھی جس چادر کو اللہ نے یوں ہی نہیں کہا یا ایھا المزمل گئے چادر کے اوڑھے ہوئے. وہ کوئی معمولی چادر نہیں تھی. چادر نبوت کو جانتے ہو آپ اس کی خصوصیت کو جانتے ہو کہ وہ کیسی چادر تھی. تو سنیے وہ چادر کیسی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوپہر کا وقت ہے مدینے کی گلیاں ہیں دوپہر کا وقت ہے مدینے کی گلیاں ہیں. رسول اللہ سخت دوپہر میں اپنے گھر کو آئے تو جیسا ہی گھر کو آئے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کے جسم کو ٹوٹل رہی ہیں ایسے 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 بڑی حیرانی سے ٹوٹل رہی ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو کیا دیکھ رہی ہو. تو بی بی عائشہ کے ایسا ہاتھ لگا کے ٹوٹلنے پہ رسول اللہ نے پوچھا کیا کر رہی ہو عائشہ. تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ تعجب ہے اتنی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے جسم پہ ایک خطرہ بھی نہیں ہے. اتنی بارش ہو رہی ہے اور آپ کے جسم پہ ایک خطرہ بھی نہیں ہے یہ بڑا تعجب ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہو دوپہر کا وقت ہے سارا مدینہ دھوپ سے تڑپ رہا ہے سارا علاقہ دھوپ سے جھلس رہا ہے اور تم کہتی ہو بارش ہو رہی ہے. کہا یا رسول اللہ دیکھیے کیسی بارش ہو رہی ہے. تو میرے نبی نے کہا کہ عائشہ سنو میں راز بتاتا ہوں وہ بارش نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ کیا ہے. تو کہا تمہارے سر پہ کیا ہے. کہا کہ عائشہ تمہارے سر پہ کیا ہے. پوچھا چادر. کہا کس کی. تو بی بی عائشہ نے کہا آپ کی. کہا کس کی. کہا آپ کی. تو رسول اللہ نے کہا یہی تو کمال ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے میری چادر سے نور برس رہا ہے. میرے چادر سے نور برس رہا ہے وہ میری چادر کا نور ہے جسے تم بارش سمجھ رہی ہو. تو وہ چادر آج علی کو سر سے لے کے پیر تک ہے. بتاؤ علی کا اعزاز کیا ہوگا. کیسی نورانی برسات میں ہجرت کی شب مولا علی میں ہوں گے. کیسی نورانی برسات میں مولا کائنات ہجرت کی شب تھے ہوں گے. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ نے بھی سوچا کہ میں ہجرت کروں گا. حضرت
عیسیٰ نے بھی سوچا کہ میں ہجرت کروں گا، اسی ٹائم پہ یہ لوگ بیٹھ گئے، پلان کر لیے، اور ایک آدمی کے چڑھا کے بھیجنا ان کو شروع سے عادت ہے، یہ لوگ کبھی فیلڈ میں نہیں آئے، آپ قرآن پڑھو معلوم ہوگا، کبھی فیلڈ میں نہیں آئے یہ لوگ، ہمیشہ ایک کو بکرا بنائے۔ اب دیکھو وہ بندر کو، ہولے کو، گھوڑے کو بکرا بنا دیا، پریشان ہوں، سکون سے تھا، میں سپر پاور بول لیتے، پوری ہوا بول دیا، اس ایسا پھنسا دیا لگے۔ تو ہر دور میں ایک کو بکرا بنا ہے، جیسا ان بکرا بنا، سمجھ گئے؟ تو کبھی اوپن آئی نہیں یہ قوم، کبھی نہیں آئے۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے معاملے میں بھی اوپن نہیں آئے، تتیانوس کو تیار کیے، کسے بولو؟ تتیانوس کو تیار کیا، وہ تتیانوس چڑھ گیا یہودیوں کے سامنے، اور آج چھوڑ دو، اپن قتل کر کے آ جاتے ہیں، میں قتل کر کے آ جاتا ہوں۔ تو چلو کبھی، اب یہ تتیانوس قتل کر کے نکل رہا، اور یہ یہودیاں بیٹھے ہوئے، ادھر ایک کپا، ادھر ایک کپا، ادھر ایک کپا، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو بیک اپ ہم لوگ دینا، پورا قصور تو آتا تتیانوس پہ، بیک اپ دے لیں گے۔ تو ان گیا تو اللہ بولا اچھا ایسا، یہودیوں دیکھیے یہ آیت بڑی مشہور ہے، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ اسی واقعے پہ بولا، اسی واقعے پہ اللہ بولا، کہا کہ اچھا ایسی پلاننگ، تو اللہ یہودیوں سے کہا بیوقوفو، کتنی بھی بڑی پلاننگ کر لو، غاروں میں رہ کے کر لو، بنکروں میں رہ کے کر لو، غاروں میں رہ کے کر لو، بنکروں میں رہ کے کر لو، یا ملک کے کوسے کونے میں جا کے کر لو، مگر سب سے بڑا پلانر اللہ ہے، یہ زمانے میں بتا دیا ان کو، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہی کو بولا کہ اپنے آپ کو بڑا پلانر سمجھتی ہے قوم، اپنے آپ کو پلان میں بڑی سکسیس سمجھتی ہے قوم، اگر اسی قوم کو اللہ نے کہا کہ تم کبھی قدرت کے سامنے سکسیس نہیں ہو سکتے، تم اپنے پلان کو قدرت کے سامنے تم کبھی سکسیس نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ تم جس قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو اس قوم کا خدا تم سے بڑا پلانر ہے، اس قوم کا خدا تم سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے، اور کسی نہ کسی تدبیر سے تمہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو عزت دے دے گا۔ یہ اللہ نے اسی دور میں بتا دیا، یہ آیت بولتے بار بار، مگر کس کو بولا یہ میں معلوم ہونے ہوا آپ کو؟ تو اللہ بولا اچھا وہ مکر اللہ بولا اچھا ایسا پلان کہ تتیانوس کو بلی کا بکرا بنائے، تو اللہ بولا میرا پلان دیکھو کیسا رہتا، اتنی مکاری تمہاری، تو اللہ کا پلان دیکھو کیسا رہتا۔ تو اللہ بولا جبریل آؤ، جبریل آ گئے، بولے جبریل ذرا دیکھو عیسیٰ گھر میں ہیں، اوپر لا دو۔ کیا بولا اللہ؟ عیسیٰ اپنے گھر میں ہیں، اس سے پہلے کہ عیسیٰ دروازہ کھول کے باہر نکلے اوپر لا لو، اور کوئی نہیں دیکھنا، ایسا لا لو کوئی نہیں دیکھنا۔ تو اللہ کا پلان بھی کہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کیسا پلان ہے اللہ کا؟ تو یہ جو تتیانوس ہے نا، اکڑ اکڑ کے جا رہا، میں مارتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں مارتا ہوں بول کے اکڑ اکڑ کے جا رہا، اکڑ اکڑ کے جا رہا۔ تو جب یہ راستے میں چل رہا تھا نا، تو حضرت عیسیٰ کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ اس کے چہرے کو بدل کے عیسیٰ کا چہرہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ نے اس کے چہرے کو بدل کے حضرت عیسیٰ کا چہرہ دے دیا، اور اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ بدل گیا، تتیانوس کا چہرہ بدل گیا، اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اور ادھر حضرت جبریل آئے، خالی نہیں آئے، ایک بادل کا ٹکڑا پکڑ کے لائے، چونکہ سب سے چھپا کے لے جانا ہے، دنیا کی نظروں سے بچا کے لے جانا ہے، تو ایک بادل کا ٹکڑا پکڑ کے لائے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو پکڑا، بادل میں عیسیٰ کو ڈھانکا، حضرت عیسیٰ اڑ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ تو نہیں رہی ہے، مگر مریم کی نظر سے عیسیٰ بچ نہیں سکے، بی بی مریم کی نظر سے عیسیٰ بچ نہیں سکے۔ جب جبریل نے حضرت عیسیٰ کو بادل میں چھپایا تو مریم نے اپنے بیٹے کا دامن پکڑا، کہا کہ بیٹے کہاں جا رہا ہے؟
بی بی مریم نے اپنے بیٹے کے دامن کو پکڑا. کہاں جا رہا ہے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 32 سال. پکڑا, کہا کہ بیٹے کہاں جا رہا ہے؟ تو فوراً حضرت عیسیٰ نے کہا کہ امی دامن چھوڑو, کچھ دن میں آپ بھی میرے پاس آؤ گی, انشاءاللہ ہم ملاقات وہاں کرتے ہیں, یہ رب کا حکم ہے. تو جب رب کا حکم سنا تو مریم نے دامن کو چھوڑا. مریم نے دامن کو چھوڑا, اوپر گئے. اب یہ تتیانوس, ادھر ایک کپا یہودیوں کا, ادھر ایک کپا, ادھر ایک کپا, ان اندر روما ڈھونڈ رہا, ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ چہرہ بدل گیا. اب یہ یہودیاں بیٹھ کے بیزار ہو گئے. بولے نہیں ہوتا اب اندر جانا. اچھا دیکھیے اللہ کا پلان. بولے نہیں ہوتا اب اندر جانا. اندر گئے, بولے عیسیٰ ہٹ گئے تم. بولے ان بولا میں عیسیٰ میں ہوں, تمہارا آدمی ہوں. تتیانوس بولے تھے جھوٹے, جھوٹا کا تتیانوس. عیسیٰ تم ہمارے آدمی کیا کرے؟ الٹا پوچھ رہے, عیسیٰ ہمارے آدمی کو کیا کرے تم؟ کہاں ہے ہمارا آدمی, کدھر چھپا ہے؟ بولا ارے منچو. بولے تمہیں بعد میں اس کا ہے نا بتائے, پریشان ہوا. بولا یہ کیسا؟ اب پکڑ کے لکھ گئے. اب سو واقعہ اب آپ کو معلوم ہے, یہاں سے صلیب پہ لٹکائے, کرے سو کرے, عالم میں لے گئے. اب لے کے جا کے قتل کرنے کے واسطے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس کے گھر والے آئے. گھر والے آ کے غور کرے, بولے کپڑے تو ہمارے آدمی کے تھے. جو بڑے مزے کی بات, کپڑے تو ہمارے آدمی کے کپڑے ہیں, اور یہاں چھوڑ دیے تو پورا جسم اپنے آدمی کا ہے. تو گھر والے بولے ارے نکو مارو, تتیانوس ہے یہ, عیسیٰ نہیں ہے. لوگ بولے ہٹ. تو دیکھیے اللہ کا پلان. تو اللہ کیا کر دیا, یہ پوری قوم میں پھوڑ ڈال دیا. تھوڑے بولے عیسیٰ, تھوڑے بولے تتیانوس, دونوں میں تلوار نکل گئے. بولے ہاں ایسا کیسا, دونوں لڑ لیے, خون بہا. ادھر تتیانوس کو بھی قتل کر دیے, یہ لوگ بھی لڑکے مر گئے. یہ لوگ بھی لڑکے مر گئے. اب آخرکار جو ہے نا یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. پھر اللہ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا, کہہ وہ یاد رکھو اگر یہ قوم خاموش ہے تو اس قوم کو تم کبھی خاموش مت سمجھنا. اس قوم کو کبھی تم خاموش مت سمجھنا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, تب یہ عیسائیوں کا ایک نیا عقیدہ شروع ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اللہ کے بیٹے. اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے تھے تو 12 آدمی تھے ان کی امت میں. کتنے تھے؟ 12 آدمی تھے. اور قرآن ان کو حواریون کہا. یہی بولے نا حضرت, قرآن جو ہے نا کیا بولا؟ حواری بولا, حواریون بولا, یعنی کہ عیسیٰ کے حواری. اور یہ حواری کے کوئی ایک صاحب میرے کو ابھی آتے آتے رستے میں پوچھے, یعنی پوچھے حضرت دعا کے بعد بھیتر میں, یہ حواری کہیں کو بولا اللہ موسیٰ عیسیٰ کی امت کو. تو میں بولا بیان میں سنو. بولا حواری کہیں کو بولا؟ بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ 12 آدمی تھے. اور یہ 12 کے 12 کے دشمن پورے یہودی بن گئے تھے. ان کو نہ کام کرنے کا چانس, نہ باہر نکلنے کا چانس. تو ان کو کھانے پینے کا بندوبست کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ جب یہ لوگ جاتے یہ 12 اور 12 جا کے بولتے موسیٰ کو اے اللہ بھوک لگی. حضرت موسیٰ زمین پہ یوں مارتے, ہاتھ ہٹاتے تو کھانا آ جاتا. ایسا مارتے, ہاتھ ہٹاتے تو کھانا آ جاتا, کھا لیتے. بولے پانی, ہاتھ ہٹاتے نکالتے تو پانی کا چشمہ آ جاتا. تو جب یہ ساری نعمتیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے یہ لوگ دیکھے تو ایک دن حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر میں عزت دار بندہ کون ہے؟ یہ لوگ پوچھے کہ موسیٰ یہ بتائیے, اے عیسیٰ یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے عزت دار بندہ کون ہے اللہ کی نظر میں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ بندہ جو اپنی محنت سے اپنی روزی کمائے. وہ بندہ جو اپنی محنت سے اپنی روزی کمائے, وہ اللہ کی نظر میں سب سے عزت دار بندہ ہے. تو اتنا جملہ سننا تھا تو فوراً انہوں نے پیشہ اختیار کیا دھوبی کا. کیا پیشہ اختیار کیا؟ دھوبی کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا. آپ ذرا دیکھو آج بھی عیسائیوں میں ڈرائی کلین عزت کا پیشہ ہے نہیں؟
کپڑے دھونا کرنا، بڑے بڑے مشینہ ایسے ڈال دیتے، عزت کا پیشہ ہے ان کے پاس آج بھی. تو وہ 12 دھوبی کا پیشہ اختیار کیے، اور صرف وہ دھوبی نہیں تھے بلکہ وہ رنگریز بن گئے، کپڑوں کو رنگنا شروع کیے. تو میل کو صاف کرنے والے کو اور رنگ کو چڑھانے والے کو حواری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میل کو صاف کرنے والا اور کپڑے کا رنگ چڑھانے والے کو حواری کہتے ہیں. تو چونکہ وہ 12 تھے تو اللہ نے قرآن میں انہیں حواریون کہا، اور ایک جگہ اللہ نے انہیں کہا انصار اللہ کہا کہ اللہ کے مددگار.